اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے کے اندر اس کا نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہدایت رکھی ہے، نشانیاں رکھی ہیں، کھلی نشانیاں رکھی ہیں انسانوں کے لیے، اور جناب اس کو تربیت کا ایک اعلیٰ ذریعہ بنایا ہے انسانوں کے لیے۔ ہم اسی حوالے سے جو ہے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں 183 سے لے کے 187 تک، اس کو سامنے رکھیں گے، اور انشاءاللہ آج کی جو یہ گفتگو ہے استقبال رمضان کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم اس کو گفتگو کریں۔ ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے اندر جناب جاوید اسلم صاحب کو مدعو کیا ہے۔ جاوید اسلم صاحب ہمارے شہر کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ آپ ہر سال ٹورانٹو 360 کے اوپر ان کا ایک مختصر سا پروگرام جو ہر روز آتا ہے تراویح سے پہلے، ایک تفسیر قرآن کی آتی ہے، وہ آپ سنتے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ فجر کے اندر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یہ تفسیر چلائی جائے، اور اکثر چلتی بھی ہے، اور ہمارے روزانہ کے پروگرامات کے اندر بھی آپ ان کے مختلف پروگرام جو ہے ہم نے جو ریکارڈ کیے ہوئے وہ ان تک آتے ہیں۔ تو آج ہم نے استقبال رمضان کے حوالے سے جاوید اسلم صاحب کو مدعو کیا ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو آئیے جناب جاوید اسلم صاحب سے ملاقات کریں۔ تو جاوید اسلم صاحب، ہم نے ابتدا کے اندر یہ بات رکھی کہ استقبال رمضان ہر سال آتا ہے الحمدللہ، اور ہم سب مسلمان جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی عبادت کے لیے، مسجدیں ہماری بھر جاتی ہیں، قرآن کی تلاوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو آج کہ جناب یہ جو صیام ہے یہ لفظ کہاں سے آیا، اور اس کی ایک کیا تاریخ ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ عارف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہیے اس دعا سے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان سے پوری طرح سے اس کا فائدہ اٹھانے کی، اور اس میں جتنی بھی زیادہ ہم عبادت کر سکیں اور جتنا بھی اجر اس سے لے سکیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو آج انشاءاللہ ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ یہ جو صیام کی عبادت ہے اس کی اصل میں تاریخی نوعیت کیا ہے۔ دیکھیے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن مجید کا مکی دور تھا اس کے اندر یہ جو صیام کا لفظ ہے وہ مکی قرآن میں تو وہ بالکل آیا ہی نہیں۔ صرف ایک مقام ہے کہ جہاں پر یہ لفظ صیام آیا ہے، خاص طور پر وہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ جب مریم سلام علیہا نے یہ فرمایا تھا کہ انی نذرت للرحمن صوما، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے ایک نظر مانی ہے اس صوم کی۔ تو پورے مکی قرآن کے اندر صرف ایک جگہ پر وہ لفظ آیا، کیونکہ جو خاص طور پہ عرب تھے وہ اس صیام کو بطور عبادت کے وہ ان کے ہاں یہ تصور نہیں تھا۔ یہ اصل میں یہ وہ ایکسرسائز تھی کہ جو وہ اپنے گھوڑوں کو کروایا کرتے تھے۔ اصل میں جو عرب کا معاشرہ تھا یا جو عرب لوگ تھے ان کے لیے گھوڑا اور اونٹ یہ دو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں۔ ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اونٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنا تیز جانور نہیں ہے، اصل میں ان کا پیشہ عربوں کا یہی تھا کہ وہ چھاپا مار اور پھر قتل و غارت اور جنگیں، اس کے لیے ان کو گھوڑا چاہیے ہوتا تھا کہ جو برق رفتار ہو، اور خاص طور پر وہ ایسا نہ ہو کہ دوران جنگ یا جب وہ چھاپا مارنے گئے ہیں تو وہ کہیں بھوک یا سختی، موسم کی سختی کی وجہ سے وہ کہیں رک جائے، تو وہ اپنے گھوڑوں کو تپتی دھوپ میں صحرا کے اندر کھڑا کر دیتے تھے، اور اس ہوا کے تھپیڑے جو آ رہے ہوتے تھے اس کی مخالف سمت میں اس کو کھڑا کرتے تھے، اور اس کو سارا دن یعنی تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیا، خود اپنے سر کے اوپر وہ کپڑا وغیرہ لپیٹ لیتے تھے، اور اس کو پورا دن اس کو وہاں پر وہ کھڑا رکھتے تھے تاکہ وہ اس کی گرمی برداشت کرے، سختی برداشت کرے۔ اس ساری ایکسرسائز کو وہ صیام کہتے تھے۔ تو اس کو قرآن مجید نے اس لفظ کو پھر ایز اے اصطلاح جو ہے اس کو استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ مسلمانوں کو جو حکم دیا کہ وہ بھی اسی ایکسرسائز سے گزریں، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کیا جائے۔ یہ صرف عبادت نہیں تھی، یہ ایک ایکسرسائز بھی تھی کہ آگے پھر قتال کا مرحلہ آنا ہے، پھر سختیاں آنی ہیں، تو ان ساری چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس ایکسرسائز جس کو صیام کہا گیا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو مانوس کروایا، اور پھر
وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پھر مدینہ منورہ میں جا کر پھر اس کو فرض کیا گیا. تو سبحان یہ اللہ. کچھ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے سیام کا وہ اس طرح سے. سبحان اللہ. اچھا، اس ضمن میں ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں اور آپ کے خطابات بھی اس حوالے سے موجود ہیں. ہم حدیث کی کتابوں وغیرہ میں بھی کافی سارا اس کے حوالے سے پڑھتے ہیں. تو کسی خاص خطبے کے حوالے سے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رمضان کے حوالے سے جو خطبہ دیا ہو یا کوئی بات ایسی کی ہو، اس حوالے سے کہ کوئی ہمارے یہاں تاریخ کے اندر ایسی کوئی بات ملتی ہے ہمیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث اور بہت سارے ایسے اقوال مبارک ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کیا ہے مسلمانوں کو. لیکن ایک خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے شعب الایمان کے اندر اس کو نقل کیا ہے. بڑا طویل خطبہ ہے لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 یا 29 شعبان کو ارشاد فرمایا تھا. اور مقصد یہی تھا کہ چونکہ اس کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں، وہ طویل خطبہ ہے، اب میں پورا تو اس کو نہیں بیان کر سکتا، لیکن اس کا آغاز بہت خوبصورت ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین فرمائی، خاص طور پہ اس کا آغاز بہت خوبصورت ہے. یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اذلکم کہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے ایک عظیم مہینہ، شہر عظیم مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس کے اندر ایک ایسی بھی رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کا آغاز فرمایا تھا. اور پھر اس میں خاص طور پر جو ایک اہم چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس ماہ رمضان کے اندر جو ایک پروگرام دیا گیا مسلمانوں کو، اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ اس کے روزے سیامہ وہ کیا ہے، وہ فریضہ ہے، یعنی یہ تو فرض کیا گیا. یعنی جیسے میں نے اس کیا کہ یہ مدنی صورت ہے جس میں یہ احکامات نازل ہوئے تھے سیام کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آغاز میں ہی فرما دیا کہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ تو فرض ہے. وقیام لیلہ تطوعا، تطوع کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ فرض نہیں کی گئی، ہاں تم اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے. تو یہ جو دوگانہ پروگرام ہمیں دیا گیا ہے رمضان کا کہ جس کے اندر دن کا روزہ رکھنا وہ تو فرض ہے، اس کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا. لیکن جو رات کا جو پروگرام دیا گیا جس میں تراویح کا وہ 20 تراویح پڑھتے ہیں، کہیں 8 تراویح پڑھی جاتی ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تطوعاً ہے، یعنی وہ فرض نہیں کیا گیا. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بھی چیز تھی کہ بہت سارے لوگ مریض بھی ہوں گے، محنت کش بھی ہوں گے، لوگوں نے کاموں پہ بھی جانا ہے، تو اس کو فرض نہیں کیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ دونوں پروگرام کے لیے جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے وہ ہے جعلا. اس کو ہماری عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ دونوں پروگرام جو ہیں یہ مجعول ہیں، یعنی دن کو دونوں کو جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ اور وجعل قیام لیلہ تطوعا، یعنی دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پروگرام کے لیے اس کی اصل میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں پروگرام، یہ جو 2 آتشہ پروگرام ہیں، اس کے بارے میں اور بھی بہت احادیث آتی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں بیان کریں گے. چلیں آگے چلتے ہیں. بات کو بہت اچھی آپ نے بات کی. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ عربوں کی معاشرت کے اندر وہ گھوڑوں کو جو ٹرینڈ کرتے تھے، وہ کھڑا کر دیتے تھے دھوپ کے اندر. اور جناب اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا بھی رکھنا ہے سارا دن، اور رات کو ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، اور جناب قرآن بھی پڑھنا ہے، کھڑا بھی رہنا ہے. تو ایک یہ مشقت سی ذرا نظر آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو روح ہے ہماری اور جو ہمارا بدن ہے، اس کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور قرب ہلائی کا کیسے ہم حصول حاصل کر سکتے ہیں اس تمام مشقت کے نتیجے میں؟ جی یہ دیکھیے بڑا اچھا عارف صاحب یہ سوال ہے. اصل میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ اصل میں اس صیام کی عبادت کی غرض و غایت کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم حقیقت ہے جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے، اور ہمارے ہاں اکثر اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گئی.
یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا یہ جو انسانی وجود ہے یہ ایک مرکب وجود ہے، یعنی اس کے دو حصے، بہت اہم دو حصے ہیں۔ یعنی یہ ایک تو ہمیں ظاہری حصہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارا بدن ہے، لیکن ایک ہمارا وہ باطنی ہماری شخصیت ہے کہ وہ جس کو قرآن مجید نے روح کہا ہے۔ یعنی یہ دو مرکب، یہ جو جو حصے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا، یہ جو انسان کا وجود ہے اس کو بنایا ہے، اس کے لیے بھی قرآن مجید نے دو مقامات پہ یہ حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، وہ سورہ ہجر کی آیہ مبارکہ بھی ہے اور سورہ صاد کی آیہ مبارکہ بھی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جب اس کا یہ جو بطن تیار کر لیا تھا، خلق بشرم من صلصال، وہ جو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنا لیا، پھر اللہ فرماتا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انسان کی نوک پلک کو سنوار لیا، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انسان کے جسم کو بالکل اس کی نوک پلک سنوارنے کے بعد پھر اس کے اندر اپنی روح میں سے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب وہ روح پھونک دی گئی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اب اس کے سامنے جو ہے سجدہ ریز ہونا ہے۔ تو جو مسجود ملائک بنی ہے وہ انسان کی روح ہے، وہ اس کا بدن نہیں ہے۔ اس لیے روح کے جو تقاضے ہیں وہ علیحدہ ہیں، کیونکہ یہ جو روح ہے یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور روح اور جو بدن ہے اس کے تقاضے، اس کی ریکوائرمنٹس، اس کی انکلینیشنز جو ہیں بالکل اپوزٹ ہیں، کیونکہ یہ جو ہماری روح ہے یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ یہ بدن جو ہے ہمارا یہ مٹی سے بنا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، یہ تو مٹی سے بنا ہے، تو یہ مٹی سے اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، جبکہ ہمارا جو روحانی جو ہمارا جسم ہے یا روحانی جو ہمارا تشخص ہے، روح جو ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، تو اس کی خوراک جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے، اور روح کی غذا جو ہے وہ ہے قرآن مجید، وہ ہے وحی، وہ ہے قرآن مجید۔ اس کو تقویت دینا، اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا، اس کو اجاگر کرنا، اس کو آزاد کرنا، اس کو لبریٹ کرنا، یہ ہے اس ساری ایکسرسائز کا مقصد کہ انسان اپنے اس جسم کو مزمحل کرے، اس کو ذرا دن کے وقت بھوکا پیاسا رکھے، ہر چیز سے اس کو روکے، تاکہ اس کا جو اس کا تسلط ہے روح کے اوپر وہ ذرا کم ہو، اور روح جب آزاد ہوگی تو وہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے جو ہوتی ہے وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو یہ جو روح ہے جب یہ جاگے گی تو اس کی پھر توجہ ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، اور پھر جب رات کے وقت اس کو قرآن مجید سنایا جائے گا تو پھر اس کا قرب ہوگا اللہ کی طرف، کیونکہ جب اس کا وہ جیسے بالکل ہمارا یہ جو اینٹینا ہوتا ہے، جب اینٹینا جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے گا تو پھر جو وہ قرب اس کا ہوگا، پھر وہ مناجات ہوں گی، دعائیں ہوں گی، پھر انسان محسوس کرے گا کہ اب میں وہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انسان یہ محسوس کرے گا کہ میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں، اللہ تو قریب ہے، اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اصل میں ہم جو ہیں وہ اللہ سے محجوب ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ سارا یہ جو مرکب اللہ تعالیٰ نے جسم ہمارا بنایا ہے، یہ جو دو اعضاء یا دو اجزاء ہیں، یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ اصل میں یہ جو قرآن مجید ہے یہ اس روح کی غذا ہے کہ جس کو ہم یہ غذا پہنچاتے ہیں جب ہم رات کو تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن مجید سنتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر ڈائریکٹ اس کے اوپر شاور، اٹ از بینگ شاورڈ آن آور روح، اس سے پھر یہ روح جاگتی ہے، اس سے پھر تعلق مع اللہ، قرب اللہ کا، یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ اس ساری ایکسرسائز کو سمجھنے کے لیے یہ انسان کا یہ جو مرکب وجود ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ماشاء اللہ کہ یہ تو مطلب یہ آگے کی ساری بات کہ انسان کا یہ قرب حصول، قرب الہی جو ہے وہ بنیادی مقصد ہے۔ پھر قرآن خود بھی فرماتا ہے لعلکم تتقون، جیسے کہ 182 کی عادت ہے کہ وہ تقوی تمہیں اس سے حاصل ہوگا اگر روزے کو تم رکھو گے، رائٹ؟
اور اس کے بعد پھر وہ پوری آیات ہیں جی 182 سے لے کے 185-86 تک جو ساری آیات ہے، پورا یعنی کہ پورا رمضان کے اندر، رمضان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک پیراگراف دیا ہے جی بالکل اور اس کے اندر بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. اچھا یہ تو ہم اس پہ آتے ہیں، قرآن کی آیت کے اوپر ذرا تھوڑی دیر میں آتے ہیں، لیکن ایک سوال جو ضرورت ہے ہمارے ناظرین کے اور ہم سب بھی جو ہے نا خود بھی چاہتے ہیں کہ سوال کا جواب ہمیں ملے کہ روزہ ہم نے رکھ لیا، عبادت ہم نے کر لی، قرآن شریف سن لیا، پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے بعد جب 30 دن جب گزر جائیں اس کے بعد ہمیں کوئی مینیفیسٹیشن بھی ہوتی ہے نا، کچھ چیز ایسی نظر آنی چاہیے. جیسے جب انسان جب حج کر کے آتا ہے کہتے ہیں کہ یار حج تمہارا قبول ہونے کا ایک یہ طریقہ کار ہے کہ تم یہ محسوس کرو کہ تم نے کوئی برائی چھوڑ دی ہے، جی رائٹ؟ اسی طریقے سے رمضان کی کیا مینیفیسٹیشن ہوں گی؟ جی یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہر عبادت کو عادت بنا لیا ہے، اور وہ ہوتا اسی طرح سے ہے کہ جس وقت ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا اور عید ختم ہوئی اور اس کے بعد ہم سب اپنی اپنی روٹینز میں واپس چلے جاتے ہیں. تو اصل میں ہمیں یہ اس چیز کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ پورے ایک مہینے کی جو ایکسرسائز سے ہم گزرے ہیں، اس کا مظہر کیا ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جو، جیسے ابھی عارف صاحب آپ نے فرمایا کہ جو مقصد ہے بنیادی وہ تو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بالکل صحیح. تو اصل مقصد تو ہے تقوی، اور پھر یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے لعلکم تتقون، یہ لعل جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ امید ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، امید ہے کہ تمہارے اندر وہ شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے، امید ہے کہ تمہارے یہ تینوں لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر اسی طرح وہ جیسے میں نے ابھی آیا مبارکہ آپ کو سنائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو یہ تین مقاصد سمجھ لیجئے کہ ایک ہے تقوی، دوسرا ہے شکر، اور تیسرا ہے رشد اور ہدایت. یہ تین بنیادی طور پر ایم ہیں، گول ہیں، آبجیکٹیوز ہیں. جیسے میں نے اس کیا کہ اب انسان ظاہر ہے وہ چاہتا ہے کہ جب اس ساری ایکسرسائز سے انسان گزرا ہے تو اب اس کو نظر آئے کہ یہ جو مجھے مقاصد دیے گئے تھے آیا وہ میں حاصل کر سکا ہوں. تو اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ قرآن مجید میں، دیکھیے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو صیام سے متعلق جو تمام احکامات، اس کی حکمت، اس کے آبجیکٹیوز، اس کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو انیشیل احکامات دیے، جو فائنل احکامات دیے، وہ 23ویں رکوع سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں آئے ہیں. آیت نمبر، جیسے ابھی عارف صاحب نے فرمایا کہ آیت نمبر 183 سے لے کر 187 تک یہ 5 آیات ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام تفاصیل دی ہیں. لیکن اصل میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ان 5 آیات سے 3 آیات پہلے اور 1 آیت بعد میں اللہ تعالیٰ نے وہ لٹمس ٹیسٹ دیا ہے کہ اصل میں وہ کیا حصول کیا ہے، کس طرح سے پتہ چلے گا. دیکھیے اس رکوع سے پہلے یعنی آیت نمبر 180، 81 اور 82 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص، کسی نے اگر فرض کیجئے وصیت کی تھی، اب جو ورثاء ہیں اب ان کے سامنے جب وصیت آئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وصیت میں کوئی تبدیلی کر دیں، یعنی کوئی ناانصافی کرتے ہوئے کسی بچے نے دیکھا کہ جی مجھے اس میں کم ملا ہے تو وہ ہیرا پھیری کرے اور اس کو تبدیل کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں منع فرمایا ہے کہ اس میں تمہیں یہ جو بہت بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کی وصیت کو بدل دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یعنی جو فائنینشیل ڈیلنگز ہیں اس کے اندر کسی قسم کی بھی ہیر پھیر نہیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے اندر ناانصافی کا پہلو نمایاں ہوتا ہو. تو یہ اس 23ویں رکوع سے 1 آیت پہلے ہے اور اس سے 1 آیت بعد یعنی آیت نمبر 190 کے اندر اللہ نے فرمایا ہے، وہاں سیدھا اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. دیکھو تم ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو بطور رشوت استعمال نہ کرو. تو اب ہمیں یہ سب سوچنا چاہیے کہ
روزے کے سیام کے احکامات، اس کی حکمت بیان کرنے کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو مالی معاملات کے اندر انصاف اور اس میں ہیرا پھیری اور اس میں بالکل سیدھا ہونا، یہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے؟ تو یہ وہ آؤٹ پٹ ہے، یعنی وہ اس کا اہم ترین نتیجہ ہے کہ انسان کے تمام مالی معاملات جو ہیں اس کے اندر کسی قسم کی یہ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اور یہی معاشرے کی خوبصورتی ہے کہ اس ایکسرسائز میں سے گزرنے کے بعد اگر تب بھی ہماری نظریں ہیں وہ ایک دوسرے کے مال کے اوپر ہوں کہ کس طرح سے اس کا مال کھایا جائے، تو پھر وہ جو ساری ایکسرسائز میں وہ جو تقویٰ ہے، وہ جو رشد ہے، وہ جو ہدایت ہے، وہ جو شکر کا جذبہ پیدا ہوا تھا، وہ بالکل جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز آف فٹیلٹی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کا اولین مظہر جو اس روزے، یقیناً انسان میں وہ نیکی کا جذبہ، وہ تقویٰ، وہ ساری چیزیں بھی آنی چاہیے، لیکن اصل میں جب انسان کا جو پتہ چلتا ہے کہ جب وہ کسی سے مالی معاملات ہوتے ہیں تب انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر وہ تقوی کا معیار کیا ہے، وہ تقوی کی لیول کیا ہے. تو یہ جو اس کا سیاق و سباق ہے اس کو بھی بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں. اچھا جاوید صاحب، قرآن کے اندر ظاہر سی بات ہے ہمیں متواتر آیات ملتی، جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ 182 سے لے کے 187 تک کی ہماری جو آیات ملتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیچ میں جو 185ویں آیت ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، رائٹ. اور اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جی ہم نے تو قرآن کو نازل کیا ہے رمضان کے اندر، اور اس کے اندر جناب بڑی کلیئر نشانیاں موجود ہیں ہدایت کے لیے، رائٹ. اس حوالے سے مطلب بڑی کلیئر ہدایات بھی ہمیں ملتی ہیں. تو اس حوالے سے جب ہم نماز پڑھتے ہوں یا قرآن پڑھتے ہوں یا رمضان میں عبادت کرتے ہوں، اس حوالے سے ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے چیزوں کو؟ عام مسلمانوں کو کس طریقے سے اپنے آپ کو فوکس کرنا چاہیے قرآن کے ساتھ خاص طور پہ؟ جی، یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو 2 آتشہ پروگرام دیا گیا ہے ہمیں اس رمضان مبارک کا، اس کے بارے میں بھی میں عرض کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اب وہ قرآن کا حوالہ آیا تو خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری ایک حدیث ہے، یہ بھی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ہی اس کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سیام اور جو قرآن ہے کہ السیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ سیام اور قرآن جو ہے یہ قیامت کے روز اس شخص کے لیے کہ جس کو ان کے ساتھ شغف تھا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، تو وہ شفاعت کریں گے. یہ دونوں سیام اور قرآن دونوں کریں گے. اور یہ جو یقول السیام، سیام یہ کہے گا کہ اے ربی، کہ اے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس شخص کو روکا کھانے سے اور شہوات سے دن کے وقت روکا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. ویقول القرآن، دیکھیے یہ دونوں متوازی چیزیں چل رہی ہیں. میں ابھی آپ کو ایک دوسری بھی حدیث سناؤں گا کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں پیرالل فرمائی ہیں، سیام قیام، سیام قیام. تو یہ دونوں پروگرام ہیں. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے یہ جو قیام کا پروگرام ہے اس کو ہم تھوڑا لائٹر ٹون میں لے لیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے میں ابھی دوسری حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں کہ جو متفقن علیہ حدیث ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن ہے اور یقول القرآن، قرآن قیامت والے دن کہے گا منعتہ النوم، کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے منع کیا، یعنی میں نے اس کو جگایا. تو اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آدھے گھنٹے میں وہ قرآن مجید کی 20 رکعتیں پوری کریں یا 8 رکعتیں پوری کریں اور گھر بھاگ جائیں، جلدی جلدی سو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ منعتہ النوم، کہ میں نے اس کو روکا رات کو سونے سے. تو اب اس میں زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، یہ مطلوب ہے. فشفعنی فی، تو قرآن کہے گا کہ میری اس شخص کے لیے میری جو شفاعت ہے اس کو قبول فرما. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویشفعان، تو دونوں کی شفاعت جو ہے وہ قبول کی جائے گی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے اس کیا کہ یہ 2 آتشہ 2 گنا پروگرام جو دیا ہے اس کی بہت اہمیت ہے. جیسے ایک جو بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ اکثر اس کو سنتے تھے، اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیرالل پروگرام ہے. دونوں کی اہمیت بہت، جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ روزہ رکھنا تو وہ فرض ہے، لیکن رات کا قیام جو ہے، اور اس کے رات کے قیام میں بھی میں عرض کروں گا کہ وہ ہم نے اس قیام کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ 8 یا 20 تراویحاں پڑھ لیں تو یہ دے آر سفیشینٹ.
لیکن اصل میں قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ رات کو کا زیادہ حصہ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزارا جائے. یعنی جیسے سورہ مزمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصفہ کا لفظ استعمال کیا، آدھی رات ہو، ایک تہائی رات ہو، دو تہائی رات ہو. تو یہ پروگرام جو دیا گیا اس کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس روح کی غذا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک پیرالل پروگرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے روزہ رکھا دن کا ایمان یعنی پورے ایمان سے اور احتساب سے کہ مجھے اس کا اجر ملنے والا ہے، اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے ملے گا، غفر له ما تقدم من ذنبی. فرمایا من صام رمضان، اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن قام رمضان، پھر بھی وہی بشارت ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. اور پھر اسی طرح من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم. تو جو میں چیز عرض کر رہا ہوں یہ جو قیام اور صیام یہ پیرلل پروگرام ہے، اور دونوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. اور جیسے ابھی عارف صاحب نے جس آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا، تو یہ مہینہ، یہ اس مہینے کی اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن کی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی جو آگے تعریف بیان کی ہے وہ قرآن مجید کی تعریف بیان کی ہے، رمضان کی نہیں کی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو 3 صفات بیان فرمائی، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اچھا، اب یہ جب تک اس چیز کی اہمیت کا احساس نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی ہدایت جو ہمیں ملی ہے، وہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. یعنی جیسے بالکل ایک پیاسا انسان ہو، اس کو اگر کوئی گلاس پانی کا مل جائے، گھونٹ پانی کا مل جائے، تو اس کو اس گھونٹ پانی یا گلاس کی اہمیت کا جو احساس ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے یہ جو روح ہے، پیاسی روح کو جب اس قرآن مجید کا وہ جو ایک مشروب کے طور پر جب اس کو ملتا ہے تو پھر اس نعمت کی قدر آتی ہے. اسی لیے اس آیہ مبارکہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تشکرون. تو یہ شکر کا جذبہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیاسے شخص کی کیا کیفیت ہوگی کہ جو پیاس سے بالکل نڈھال ہوا ہو، مر رہا ہو، تو اس کے نزدیک جو ایک اہمیت، اس کی ویلیو ہوگی. بالکل وہی معاملہ ہے کہ جو روح ہے اس کی جو پیاس ہے، وہ اس کی جو پیاس بجھے گی وہ اللہ کی اس وحی سے ہی بجھ سکتی ہے. تو یہ قرآن ہے کہ جس کو اس کے اوپر شاور کیا جائے یا اس کو نچھاور کیا جائے گا تو اس روح کی پیاس بجھے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جیسے میں نے کیا کہ جو تراویح کا نظام رکھا ہے، اس کے اندر قرآن مجید کو سننا اور اس کے علاوہ تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا، اس سے زیادہ فائدہ، اور جتنا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے گا اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کی روح کو جو غذا ملے گی تو اس کو وہ تقویت حاصل ہوگی. تو یہ جیسے میں نے کیا کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، یہ جشن نزول قرآن بھی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ بڑی اچھی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ میں سن رہا تھا، ایک اسکالر ہیں، انہوں نے یہ عرض کیا کہ جیسے ہماری مختلف یہ فیکٹریز کے اندر ایک اینول شیڈیولڈ مینٹننس ہوتی ہے کہ پورے سال کے بعد کچھ عرصے کے لیے ان تمام مشینوں کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی کوئی گریسنگ کر لیں، اس میں کوئی پرزہ خراب ہے تو وہ ٹھیک کر دیا جائے. تو وہ 15-20 دن کے لیے وہ مینٹننس کے لیے بالکل اس پوری فیکٹری کو بند کر دیا جاتا ہے، شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ ہمیں وہ اوور ہال کرنے کے لیے اللہ شٹ ڈاؤن کر دیتا ہے. تو اس معنی میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ہماری بھی گریسنگ ہو جائے، ہمارا بھی اندر جو ہے تطہیر ہو جائے، وہ تقویٰ ہو جائے، تاکہ ہمارے اندر وہ ضبط نفس پیدا ہو سکے، ہمارے اندر وہ کنٹرول پیدا ہو سکے کہ ہم باقی زندگی کے اندر جب اپنی ریگولر لائف کے اندر آئیں تو پھر ہمارے پاس وہ پوری طرح سے ہم اس قرآن مجید کی اور اس ساری ٹریننگ سے لیس ہوں. یہ سارا مقصد. اچھا، اس پہ ایک تو دعا ایک تو پوچھوں گا کہ ہم یہ جو روزہ ہے ہمارا، اس دعا کے قبولیت کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے ہماری دعا کا؟
ضابط رمضان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر تو میں دوں گا جی جی کیونکہ میرا بندہ جو ہے وہ بھوکا رہا ہے میرے لیے، جی رائٹ، جی اور اس کا اجر کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ خود دے گا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے یہ، رائٹ۔ تو اس کے اندر یہ فرمائیے کہ کیسے بن سکتا ہے ہمارے لیے قبولیت دعا کا جی مظہر؟ جی بہت اہم بات ہے یہ بھی، جس حدیث مبارک کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے اس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ جتنے بھی اعمال جو ہوتے ہیں انسان کے وہ ابن آدم کے ان کو دگنا کیا جاتا ہے، یعنی جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے، اور یہ بھی حدیث قدسی ہے، اور خاص طور پہ دگنا یعنی یضاعف یعنی ان کو کئی گنا زیادہ کیا جاتا ہے۔ الحسنۃ عشر امثالہا، کہ جو بھی نیک کام کیا جاتا ہے اس کی پھر 10 گنا سے لے کر 70 گنا تک اس کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل کہ الا الصوم، کہ یہ جو صوم کا معاملہ ہے نا، باقی وہ میں آج وہ سن رہا تھا، ایک صاحب تھے وہ یہی بیان کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر ہے فرشتوں کو معین کیا ہے، مقرر کیا ہے کہ وہ تمام اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو صوم کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اچھا لیو دس بلینک، اس کا اجر تم نہ لکھنا، اس کا اجر میں خود لکھوں گا۔ تو وہاں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل الا الصوم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ صوم کا معاملہ ہے وہ اپنے اس نے ہاتھ میں لیے ہوا ہے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، سبحان اللہ، کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اجزا بہ بھی آتا ہے کہ میں ہی اس کا اجر ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہ سمجھنے کے لیے جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جس وقت وہ انسان کی روح بیدار ہو جائے، یعنی جو اس میں وہ جو شیکلز اور جو اس کے وہ جو بھاری بوجھ ہیں جب وہ دور ہوں گے، یعنی یہ جسم کے جو بھی تقاضے ہیں ان کو ہم ذرا کم کریں گے تو جو جسم ہمارا ویک ہوتا ہے تو روح لبریٹ ہوتی ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ روح لبریٹ ہوگی تو اب اس کی توجہ ہوگی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف ہوگی، اور اب جب وہ اللہ سے وہ لنک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا تو اللہ کہتا ہے کہ اب جب چاہو، جس وقت چاہو، جہاں چاہو مجھے پکارو گے میں تمہاری دعا سنوں گا۔ وہ اس لیے کہ یہ چونکہ یہ روح جو ہے یہ اس کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، بالکل جیسے سورج کی شعائیں ہیں وہ دنیا میں پہنچ رہی ہوتی ہیں ہزاروں میل کے فاصلے سے، لیکن ان کا ایک تعلق ہوتا ہے سورج کے ساتھ، اسی طرح اس روح کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے۔ تو جیسے ہی یہ روح بیدار ہوئے گی تو اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ اب جو مناجات اور دعا، وہ لازمی بات ہے کہ وہ کیونکہ وہ روح جو ہے وہ اس کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ ہے، تو وہ پھر جب جیسے ہی وہ دعا کریں گے، جب بھی مناجات کریں گے تو پھر وہ یہ محسوس کرتے ہیں جو انسان ہوتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ قرب حاصل ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا نا کہ لعلہم یرشدون، تو یہ رشد جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فوز اور فلاح اور کامیابی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، رشد اور ہدایت، تو وہ انسان وہ یہی ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے کہ جب روح انسان کی زندہ ہوئی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، پھر انسان نے جو التجا اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی مناجات ہیں، دعائیں ہیں، تو پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ وہ دعاؤں کو سن رہا ہے۔ اور سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نہ صرف یہ جو استجابت ہوتی ہے اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سنتا ہوں، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں سنتا بھی ہوں اور ان کو قبول بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا انسینٹیو دیا ہے کہ دیکھیے رمضان کے لیے، نماز کے لیے تو بہت ساری شرائط ہیں، وضو بھی ہونا چاہیے، قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے، اور پاکی بھی ہونی چاہیے ظاہری باطنی، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے کہ وہ میں خاص طور پر میں سن رہا تھا کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں بھی ہو تب بھی وہ دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول۔ دعا کے لیے کسی قسم کی کوئی اس قسم کی ظاہری بات کوئی ریکوزٹ کوئی نہیں، جی کوئی ریکوزٹ نہیں ہے۔ ریکوزٹ نہیں ہے تو اس کی کوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی
اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہو نہیں سکتی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے قرآن مجید کا سننا، اس سے پھر یہ جو رویدگی پیدا ہوتی ہے انسان کے باطن کے اندر، وہ پھر اللہ کی طرف رجوع جو ہے وہ ایک لازمی ہے. اور پھر رجوع اور جب ہم اس کی اللہ سے ہو جائے، مینیفیسٹیشن دیکھتے بھی ہیں رمضان کے اندر، کہ نظر بھی آتی ہے ہمیں کہ لوگوں کا کہ رجحان بڑھ جاتا ہے اللہ کی طرف. اچھا یہ تو بات ہے کہ، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا رمضان ہے ہمارے، اس کے جو معاشرتی فوائد کے ہیں، یعنی کہ بہت ساری باتیں، ظاہر سی بات ہے ایک معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ظاہر بات ہے پھر اس کے اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے اس دنیا میں تو صرف فائدے کی بات نہیں ہے نا، اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچانا ہے اس نے اس تمام عمل سے، اور آخرت میں بھی پہنچانا ہے. تو آخرت کی بات ہم نے کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب تقوی حاصل کرنے کو کہا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا اس سے قرب حاصل ہو جائے. تو دنیا کے اندر جو معاشی فوائد کیا ہوں گے اس کی جاوید؟ جی یہ بھی بہت اہم، آپ سمجھ لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر جو سب سے اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہمدردی کا جو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو ہے شکر کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، وہ شہر المواسات، یہ ہمدردی، غم گساری، ایک دوسرے، جسے انگریزی میں ایمپتھی کہتے ہیں، سمپتھائز کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس جذبے کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کا بھی ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ہم یہ جان سکتے ہیں کہ بھوک کیا ہے، قحط میں لوگوں کے ساتھ کیا پیش آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، ان کو بہت سارے مسائل ہیں، بھوک کا معاملہ ہے، قحط کا معاملہ ہے، پیاس کا معاملہ ہے، پانی مہیا نہیں ہے. تو یہ جو ایک احساس پیدا ہونا کہ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، انسانیت سے ان کا تعلق ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ جو ایک ایمپتھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، اور پھر یہ جو ہمدردی کا جذبہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا ایک آؤٹ کم ہوتا ہے، اس کا جو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا انسان کے عمل کے ساتھ جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے وہ آگے بڑھ کر اپنے ساتھیوں کی مدد کر سکے، ان لوگوں کی کہ جو اس طرح کے حالات سے دوچار ہیں ان کی مدد کی جائے. تو یہ جذبہ پیدا ہونا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جذبہ جب پیدا ہوگا پھر مدد بھی کی جائے گی. اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیے یہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس خاص طور پہ اس ماہ کے اندر ایک انٹریکشن ہوتا ہے. بالکل. اور وہ انٹریکشن صرف یہ نہیں ہے کہ اکثر غیر مسلم بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسجد میں کیوں اتنی رونق کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ کیا، تو وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ وی کین انٹریکٹ ود آل دوز پیپل کہ جو اس قسم کا سوال کریں. اور پھر ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. یعنی یہ بھی ایک ہے کہ پرابلم شیئرنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اپنے بھائی سے ملے ہیں، کسی غیر مسلم سے ملے ہیں، اب روزانہ آپ جا رہے ہیں مسجد میں تراویح پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کبھی افطاری بھی اکٹھی ہو جاتی ہے، سحری بھی اکٹھی ہو جاتی ہے. تو وہاں پر ایک دوسرے کے پرابلم شیئرنگ، کسی کو کیا مسائل ہیں، ایک موقع ہے. یہ ہے انٹریکشن ہو رہی ہے ہماری ایک دوسرے کے بھائیوں کے ساتھ. اور پھر بڑی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا نظام دیا ہے کہ اس ماہ کے اندر ساری فیملی مل جل کے بیٹھی ہے. جب افطار ہو رہی ہے تو مل جل کے کھانا کھایا جا رہا ہے، سحری ہو رہی ہے تب مل جل کے رشتہ دار آ رہے ہیں، مل جل کے کھانا. تو یہ جو ایک فیملی جو یونین ہے، ایک یہ بھی بہت اہم اللہ تعالیٰ نے، خاص طور پر ویسٹ میں رہنے کے حوالے سے تو بڑی اہم ہے یہ بات. جی بہت ضروری ہے، جہاں پہ ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ بہت زیادہ آئسولیشن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ ایک دوسرے، اور پھر خاص طور پر ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ یہ ایک ہمیں ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ خاص طور پر ہماری جو مائیں ہیں، ہماری جو بیویاں ہیں یا بچیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو یہ سارا انتظام کرتی ہیں، خاص طور پہ جو مائیں ہیں ہماری، ان کے لیے ہمارے دل کے اندر جو ایک جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے کہ بیچاری خود بھی روزہ رکھ رہی ہے، محنت کر رہی ہے، اور پھر
اپنے سارے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، ان کے لیے بھی سحری کا بھی انتظام، نہیں، افطاری کا بھی نظام. تو یہ ایک جذبہ اور ایک محبت کا جو احساس اپنی والدہ کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اہلیہ کے لیے، یہ جو بھی بچیاں اس چیز میں شامل ہوتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک ٹریننگ کا ذریعہ دیا اور اس احساس کو گویا کہ اجاگر کرنے کا ایک موقع فراہم کیا کہ ہم اس چیز کا بھی احساس کر سکیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اس کے اندر کتنا بھرپور اپنا رول ادا کرتی ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک دوسرے سے ربط قائم کرنے کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ. ہمیں جو مہیا کیا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے اتنی زبردست گفتگو کی ہے استقبال رمضان کے حوالے سے، اور یہ بڑی اہم موضوع بھی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اس کے فوائد کے حوالے سے ہمیں یاد دہانی ہمارے لیے پہلے ہے اور پھر تمام ہمارے ناظرین کے لیے کہ ناظرین ہم نے کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ ہوتا ہے، خاص طور پر ٹورانٹو 360 کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے وہ پروگرام لے کر آئیں جو یقیناً جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا موقع فراہم کرے، بلکہ آپ کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے. اور یقیناً ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہمارے جناب پورے سسٹم کے لیے دعا کریں، ہمارے ان تمام ساتھیوں کے لیے دعا کریں جو اس پروگرام کو ہمارے ساتھ لے کر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں. آج جاوید صاحب نے استقبال کے رمضان کے حوالے سے جو پروگرام رکھا ہے، ایک بڑی تفصیلاً انہوں نے ہر موضوع کے اوپر، ہر بات کے اوپر جو رمضان کے حوالے سے ہو سکتی ہے، احادیث کے حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اس پورے موضوع کو جو ہے وہ 30-40 منٹ کے وقفے کے اندر جو ہے نا آپ تک پہنچا دیں. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو ہمارا پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ کمیونٹی ٹاک کے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ ہم رمضان کے بعد ہی حاضر ہوں گے. رمضان کے اندر ہمارے کچھ اور پروگرام ہیں جو انشاءاللہ آپ یقیناً جو ہے وہ ٹورانٹو 360 سے آپ کو اس کا جناب پورا ایڈورٹائزمنٹ مل جائے گا کہ ہم کیا لے کر آ رہے ہیں رمضان کے اسپیشل پروگرام. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے رمضان جب شروع ہوگا اس میں ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.